بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تیسری بار لوڈو کھیلنے پر بالآخر اسے یہ اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ اسپنیار جان بوجھ کر ہار رہا تھا، ورنہ آئزل کے پاس اتنی عقل کہاں تھی کہ وہ یہ گیم بار بار اتنی آرام سے جیت جاتی۔ یہ چیٹنگ نہیں ہوتی آئزل، یہ تو پیار ہوتا ہے۔ اس کی عجیب سی بات پر وہ فقط منہ بنا کر رہ گئی۔ گیم میں ہارنے سے پیار کا کیا ذکر؟ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اسی لیے تمہاری خاطر ہار رہا ہوں۔ اچھا، پھر میں بھی اب ہار جاؤں گی؟ کیوں، تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو؟ ہاں، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ چہکتے ہوئے وہ اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ تو پھر بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اس کے بال سنوارتے ہوئے وہ دھیمے انداز میں مسکرایا۔ بتانے سے کیا ہوگا؟ مجھے خوشی ہوگی۔ اگر یہ بات سن کر تمہیں خوشی ہوگی تو پھر میں روز تم سے یہ بات کہوں گی۔ اس نے جھک کر اسفنیار کے گال پر پیار کیا۔ تمہاری یہ ادائیں کسی دن میری جان لے لیں گی آئزل۔ اسے اپنے حصار میں لے کر اسپنیار نے شدت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ چلتے ہوئے اس کی نظر ڈسپلے پر رکھے ٹیڈی بیئر پر گئی۔ سفید رنگ کا وہ بڑا تھا ٹیڈی بیئر جس نے درمیان میں سرخ رنگ کا دل پکڑا ہوا تھا، جس کے اوپر سفید رنگ سے ہی آئی لو یو لکھا ہوا تھا۔ ہائے کتنا پیارا ہے! اس نے مڑ کر حمزہ کو دیکھا جو تھوڑے فاصلے پر کھڑا فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ عائشہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی اور اس کا فون کھینچ کر کال کاٹ دی۔ عائشہ، میرے ساتھ آئے ہیں تو میری ساتھ ہی وقت گزارے، یہ کام تو ہر وقت ہی چلتا رہتا ہے۔ اس کی پاکٹ پہ فون رکھ کر وہ اسے کھینچتے ہوئے واپس اسی شاپ کے پاس لے کر گئی۔ مجھے یہ ٹیڈی چاہیے۔ ہنی، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم اس کا کیا کرو گی؟ میرے لیے کیوں نہیں ہے؟ مجھے یہ چاہیے تو مطلب چاہیے۔ یہ فالتو چیز ہے، اسے خریدنا بیکار ہے۔ یہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، ہم کچھ اور دیکھتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے وہاں سے لے جانے لگا۔ جب وہ منہ بناتی وہیں پر بیٹھ گئی۔ میر، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے ٹیڈی چاہیے تو چاہیے۔ پہلے مجھے ٹیڈی دلائیں، پھر ہی میں یہاں سے اٹھوں گی۔ اس کی بچکانہ حرکت پر حمزہ نے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے کھڑا کیا اور اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھر کر وہاں سے لے جانے لگا۔ میر پلیز لا دینا، ویسے تو بڑا محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک ٹیڈی نہیں دلا سکتے؟ دلا دیں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کی ناراضگی بھرا لہجہ دیکھ کر حمزہ گہرا سانس لے کر واپس اسی شاپ پر چلا گیا، کیونکہ حمزہ عباسی سب کچھ برداشت کر سکتا تھا سوائے اپنے ہنی کی ناراضگی کے۔ ہاؤ مچ ڈز اٹ کوسٹ؟ اس نے ٹیڈی بیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاپ کیپر سے پوچھا۔ $100۔ سر ہلاتے ہوئے اس نے کارڈ نکال کر پیمنٹ کی اور عائشہ کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھنے لگا۔ تھینک یو میر، ٹیڈی پکڑتے ہوئے اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ وہ اس کے سائز سے بھی زیادہ بڑا تھا جسے وہ بمشکل سنبھالے کھڑی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے ساتھ چلتی عائشہ اس وقت کسی بچی سے کم نہیں لگ رہی تھی، یا شاید وہ تھی ہی ایک بچی۔ حمزہ کو تو ایسا ہی لگتا تھا۔ وہ 32 سالہ مرد، بھرپور مرد، اور وہ 18 سال کی نازک گڑیا، یہ عمر اس کے بچے پالنے کی تھی، لیکن یہاں اس کی بیوی کسی بچے سے کم نہیں تھی۔ اسی لیے جب تک اس کی بیوی تھوڑی سمجھدار نہیں ہو جاتی تب تک حمزہ نے صرف اپنے بچوں جیسی بیوی ہی پالنی تھی۔ 6:30 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ ترکی میں موجود تھے۔ بلیک کلر کے لانگ کوٹ کے ساتھ بلیک ٹائی، بلیک ہائی نیک شرٹ اور بلیک ہی جینز پہنے وہ ہمیشہ کی طرح اپنی شاندار پرسنالٹی میں بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ اربان اسے ساری بات تفصیل سے بتا چکا تھا۔ اس کے پاس المیر کا ایڈریس اور وہ سب چیزیں تھیں جس کی اسے ضرورت تھی۔ جہان میں پوچھنا بھول گیا ہم یہاں آئی کیوں ہیں؟ رویا کی بات سنتے ہی جہان میں پوچھنا بھول گئی کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں۔ رویا کی بات سنتے ہی وہ بے اختیار ہنسا۔ یہ سوال اس نے کافی جلدی نہیں پوچھ لیا تھا۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت اکیلے میں گزار سکوں۔ اچھا، ہم گھومنے کب جائیں گے؟ اس کے ساتھ چلتی رویا نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً اسے اب نیند آ رہی تھی کیونکہ سارے راستے وہ جاگتی آئی تھی۔ ابھی تو ہم گھومنے نہیں جا سکتے۔ ہاں، پر جیسے ہی کام ختم ہوگا تب میں تمہیں گھمانے کے لیے لے جاؤں گا۔ دیکھا، آپ یہاں کام کی وجہ سے آئے ہیں اور مجھ سے جھوٹ کہہ رہے تھے۔ کام تو بس تھوڑا سا ہے، پھر تو بس تم ہوگی اور میں ہوں گا۔ اس نے جھک کر رویا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ ہوٹل میں بکنگ وہ پہلے ہی کروا چکا تھا، اسی لیے رویا کو سیدھا وہاں چھوڑ کر وہ اپنے کام کے لیے نکل گیا۔
تم اس لڑکی کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہاری بہن لگتی ہے۔ اس نے ڈرائیونگ کرتے المیر کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ دونوں معیز کے گھر جا رہے تھے۔ یہ ان کی اچھی قسمت ہی تھی جو صدام کی وجہ سے بی جان کے پاس معیز کی ساری معلومات تھی۔ البتہ پاشا کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا، لیکن اگر معیز مل جاتا تو پاشا کو ڈھونڈنا بھی مشکل نہیں تھا۔ استغفر اللہ، بہن نہیں ہے میری، محبت کرتا ہوں میں میرب سے۔ محبت کرتے تھے تو شادی کیوں نہیں کی؟ صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ بے اختیار ہنسا، جس پر المیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ جو لوگ صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تو کیا تمہاری طرح کڈنیپ کر کے زبردستی نکاح کر لیتا؟ بالکل ایسے بھی کر سکتے تھے، لیکن تمہیں اس بارے میں کیسے پتہ؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ عائشہ کی وجہ سے۔ عائشہ میری کزن ہے جو ناولز کی دیوانی ہے۔ تمہاری بیوی نے جو اپنی لائف پر ایک ناول لکھا تھا وہ عائشہ نے پڑھ لیا، اور اسی وجہ سے مجھے تمہارے بارے میں پتہ ہے۔ جانتے ہو وہ تمہاری کتنی دیوانی ہے؟ اگر تم اس کے سامنے چلے جاؤ تو اپنے شوہر کو چھوڑ کر وہ تمہارے پاس آنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ اس کی بات پر گاڑی میں جہازیب کا جاندار کہا گونجا۔ اس نے صرف ناولز پڑھائے، مجھے جانتی تھوڑی ہے۔ جہازیب کاظمی تمہیں پوری دنیا جانتی ہے۔ اگر آج تک تم بچتے آئے ہو تو صرف اس وجہ سے کیونکہ تم تیمور کاظمی کے بیٹے ہو، اور دوسرا یہ قانون ثبوت مانگتا ہے، اور تم نے آج تک کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑا کہ پولیس تمہیں پکڑ سکے۔ اس کی بات پر جہازیب نے تائیدی انداز میں اپنا سر ہلایا۔ بیس تو نہ تم پھر بھی آج تک پاشا جیسے مجرم کو نہیں پکڑ سکے۔ المیر پاشا ایک بزدل انسان ہے۔ اسے صرف اپنی دولت کا غرور ہے، اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کو اپنے قابو میں کرتا ہے۔ اس کا بس صرف کمزور لوگوں پر چلتا ہے۔ پولیس آج تک اسے پکڑ نہیں پائی، حتیٰ کہ میں بھی اسے نہیں پکڑ سکا، کیونکہ جب بھی وہ خود کو ایک جال میں پھنسا محسوس کرتا ہے اس جگہ سے ہی بھاگ جاتا ہے۔ اگر تمہیں پاشا چاہیے تو ہر قدم خاموشی سے اٹھانا۔ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی، کیونکہ منزل آ چکی تھی۔ وہ پاشا کا آدمی تھا، لیکن اس کے گھر کے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ ویسے بھی اسے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ یہاں اکیلا رہتا تھا، اور اپنی فیملی کو اس نے دوسرے شہر میں رکھا ہوا تھا۔ تم یہاں کھڑے ہو کر اتنی شرافت سے اس کا دروازہ کھٹکا رہے ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات بتاؤ المیر شاہ، میں آج تک اکیلا کام کرتا آیا ہوں۔ کسی کے ساتھ کام کرنے کا میرا پہلا ایکسپیرینس ہے، جس میں مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا۔ ویسے بھی جب تک خون خرابہ نہ ہو تب تک مجھے کام میں مزہ نہیں آتا۔ میں ماہر شاہ کا بیٹا ہوں جہازیب، میرے انداز میں تمہیں شرافت ہی ملے گی۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے دروازہ بجایا، جو تھوڑی دیر بعد کھل گیا۔ معیز کے دروازہ کھولتے ہی المیر نے بنا لمحہ ضائع کیے زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ اس اچانک حملے پر وہ پیچھے کی طرف جا گرا، اور اندر داخل ہوتے جہازیب نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہی المیر شاہ جو شرافت کی بات کر رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ ہم کون ہیں یہ رہنے دے، بس سیدھا سیدھا یہ بتا میرب کہاں ہے؟ اس کا گریبان پکڑ کر المیر نے اسے جھٹکے سے اٹھایا۔ وہ پاشا کے پاس ہے، اس کے گھر میں۔ کہاں ہے اس کا گھر؟ نہیں بتاؤں گا، میرا دماغ اس وقت بہت خراب ہے۔ سیدھے سیدھے بتا میرب کہاں ہے، ورنہ تجھے جان سے مارنے میں لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ مار دو، لیکن میں پاشا کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ اوف، یہ وفاداری! گہرا سانس لے کر جہازیب نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، اور اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر ایک ویڈیو اس کے سامنے کی۔ یہ پینترا اس نے جب بھی آزمایا تھا ہمیشہ کام آیا تھا، یقیناً آج بھی ضرور کام کرتا۔ میرے خیال سے یہ تمہارا بیٹا ہے جو اس وقت میرے پاس ہے۔ سیدھے سیدھے پاشا کا پتہ بتا، ورنہ اس بچے کا ایک ایک حصہ کاٹ کر تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ یہ تمہارے پاس نہیں ہو سکتا۔ اس نے صدمے سے موبائل اسکرین کی طرف دیکھا۔ دوسرے شہر میں بھیجا تھا، دوسری دنیا میں نہیں، جو جہازیب کاظمی ان تک نہیں پہنچ پاتا۔ اب جلدی سے اپنا منہ کھول دے۔ میں بتا رہا ہوں پاشا کا پتہ، بس میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا۔ اٹکتے ہوئے وہ جلدی پاشا کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے گاڑی گھر کی بیک سائڈ پر روکی۔ معیز کے گھر سے انہیں پاشا کے گھر کا میپ مل چکا تھا۔ میرب کس کمرے میں تھی، گارڈ کا پہرا کس طرف تھا، یہ ساری باتیں وہ معیز سے جان چکے تھے، اس لیے اب زیادہ محنت درکار نہیں تھی۔ ان کے گاڑی سے اترتے ہی چند منٹ بعد ایک لڑکا وہاں آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، اور اس کے بیٹھتے ہی وہ دونوں آہستہ سے قدم اٹھاتے اندر کی طرف چلے گئے۔ ان کے پاس پسٹل تھی، لیکن اس کا استعمال صرف ضرورت کے وقت ہی کرنا تھا، کیونکہ پسٹل کی آواز سے وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بیک سائڈ پر صرف چند ہی گارڈز تھے، جنہیں وہ دونوں ہاتھوں کی مدد سے ہی ڈھیر کر چکے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی پہلی نظر بیڈ پر سمٹی میرب پر گئی، اور اسے صحیح سلامت دیکھتے ہی المیر نے سکون بھری سانس لی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اور وہاں کھڑے المیر کو دیکھ کر حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ المیر، تم یہاں ہو؟ میرب
اس کے قریب آ کر وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا، آپ یہاں کیسے آئے؟ آپ یہاں کیوں آئے؟ میں فی الحال یہ جاننا ضروری نہیں ہے المیر، ابھی جو ضروری کام ہے وہ کرو۔ جہاں زیب کی سخت آواز پر وہ چونکا، ورنہ میرب کو دیکھ کر وہ یہ بات تو بھول ہی چکا تھا کہ جہاں زیب بھی یہاں موجود ہے۔ ہاں ابھی تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، بیک سائڈ پر گاڑی کھڑی ہے، تم اس میں جاؤ، وہ لڑکا تمہیں واپس گھر چھوڑ دے گا، لیکن آپ میری فکر مت کرو میرب، تم بس جاؤ یہاں سے۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے وہ اسے وہاں سے بیک سائڈ کی طرف لے آیا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر المیر نے اس لڑکے کو چند ہدایتیں دی اور واپس اندر کی طرف چلا گیا۔ ارحام پاشا زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہتا تھا۔ جس گھر میں وہ رہتا تھا اس کا پتہ صرف معیز جانتا تھا۔ اپنا سارا ضروری اور غیر قانونی سامان اس نے اپنے اسی گھر میں رکھا ہوا تھا، لیکن آج تک وہ اسی طرح چھپا بیٹھا تھا کہ پولیس اسے کبھی ڈھونڈ ہی نہیں پائی تھی۔ لیکن آج کا دن مختلف تھا، کیونکہ آج تو اسے مرنا تھا، پھر چاہے اسے آفیسرز مارتے یا المیر شاہ۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا المیر، اگر آفیسرز یہاں آ گئے تو ہم بھی اس کیس میں انوالو ہو جائیں گے۔ اسے باہر کے بجائے اندر کی طرف جاتے دیکھ کر جہاں زیب نے ٹوکا، میں پاشا کو لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ المیر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن میں پاشا کو لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، پسٹل لوڈ کرتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں کہا۔ جب وہاں ان دونوں کے علاوہ تیسری آواز گونجی، اتنی بےتابی ہے تمہیں مجھ سے ملنے کی لڑکے؟ پاشا کی آواز پر المیر نے خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جو ایک ہاتھ پاکٹ میں ڈالے جبکہ دوسرے سے پسٹل تھامے اطمینان سے کھڑا تھا۔ اچھا ہوا تم خود ہی سامنے آ گئے، اگر تمہیں لگتا ہے تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ میری نہیں، تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور آج میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ جب اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر پاشا نے پسٹل چلائی، جو جہاں زیب کے المیر کو دھکا دینے پر اس کے سینے میں اترنے سے بچ گئی۔ اس نے دوبارہ سے گولی چلانی چاہی جب باہر سے آتے شور نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ باہر سے آتی پولیس کے شور کی آواز پر پاشا نے غصے سے انہیں دیکھا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ جب اسے بھاگتے دیکھ کر جہاں زیب نے اپنی کوٹ سے انجیکشن نکال کر زور سے اس کی طرف پھینکا، جو سیدھا اس کی ٹانگ میں جا لگا۔ انجیکشن لگتے ہی وہ دھڑام سے زمین پر گرا اور اپنے شل ہوتے وجود کو گھسیٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ آنکھیں مسل کر اس نے اپنی نیند کو دور پھینکا اور ایک نظر اپنے قریب سوئی جنت پر ڈالی۔ دوائیوں کے باعث وہ اب بہتر تھی، بس ہلکا پھلکا سا بخار تھا جو رات تک اتر جانا تھا۔ آئی ایم سوری جنت، اسے دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ یہ سب اسے اپنی غلطی لگ رہی تھی۔ اگر جنت اپنے ٹیچرز کے ساتھ چلی جاتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا، اس کی طبیعت اتنی خراب نہ ہوتی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی جمائی روکی اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑا سا سادہ کمرہ بے حد سادہ اور کافی صاف ستھرا تھا۔ جنت کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے آج رات آنٹی نے ان دونوں کو یہیں رکنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اسے کسمساتے دیکھ کر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ جنت آپ ٹھیک ہیں؟ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے سالار نے نرمی سے پوچھا، جس پر ہلکی سی آنکھیں کھول کر وہ اسے دیکھنے لگی اور اس کی پیار بھری نظریں خود پر ٹکی دیکھ کر سالار کو اچھی خاصی حیرانی ہوئی۔ یقیناً وہ ابھی بھی دوا کے زیر اثر تھی، ورنہ جنت اور اسے اتنے پیار سے دیکھیں ممکن ہی نہیں تھا۔ جنت آپ ٹھیک ہیں؟ جنت کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے پھر سے پوچھا، جس کا کوئی جواب دیے بنا وہ مڑ کر کھلی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی جہاں برستی بارش ابھی تک شور مچا رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر سالار کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ کر وہ نرمی سے تھپتھپانے لگا، جس پر وہ اپنا آپ سالار کے مزید قریب کر گئی۔ سالار، اس نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ ہولے سے سالار کو پکارا، جس سے جنت کے لب اس کے سینے کو چھو گئے۔ جنت اس طرح مت کریں، بندہ بشر ہوں، کتنا ضبط کروں گا، اس نے ضبط سے کہا۔ پتہ نہیں وہ حکیم صاحب اسے ایسی کون سی دوائی دے کر گئے تھے جس سے اس پر نشہ طاری ہو گیا تھا۔ یقیناً یہ دوائی کا ہی اثر تھا، ورنہ جنت اور خود اس کے اتنے قریب آ جاتی ناممکن۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر سالار نے نرمی سے اس کے بکھرے بال پیچھے کیے، معصومیت بھرا چہرہ واضح دکھنے لگا۔ آپ کہیں تو آپ کا ڈر دور کر دوں؟ اس کی سرگوشی نما آواز پر وہ بند آنکھوں سے مسکرائی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تنگ مت کرو۔ دوبارہ نیند میں جاتے ہوئے اس نے اپنا سر سالار کے سینے پر رکھ دیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈال دیے۔ جنت کی اس حرکت پر وہ اپنا ضبط کھوتا اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کے لبوں پر جھکا۔ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیے وہ بے باکی سے جنت کے وجود کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگا۔ اپنی نیند خراب ہوتے دیکھ کر وہ کسمسا کر اسے خود سے دور کرنے لگی تھی، لیکن اب اس سے دور ہونا سالار شاہ کے بس میں نہیں تھا۔ وہ بیوی تھی اس کی جو اس کے اتنے نزدیک تھی، آخر کب تک وہ خود پر ضبط کرتا، اور وہ بھی تب جب وہ خود اس کے قریب آ رہی تھی۔ یقیناً وہ ہوش میں نہیں تھی اور اس کا یہ روپ سالار شاہ کے ہوش اڑا رہا تھا۔ اس کی سانسوں کو
آزادی دے کر سالار نے اسے بیڈ پر لٹا کر سیدھا کیا اور اس کے اوپر جھک کر اس کی گردن پر اس کی شہرک پر جا بجا اپنا دیوانگی بھرا لمس چھوڑنے لگا۔ جنت کی ہلکی پھلکی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس پر اپنے پیار کی بارش برساتا چلا گیا۔ 3.5 گھنٹے کا یہ سفر اس نے کیسے طے کیا تھا یہ بس وہی جانتی تھی۔ کبھی المیر کی فکر ستانے لگتی تو کبھی بی جان اور شہروز کی یاد تڑپانے لگتی۔ گاڑی اپنے گھر کے سامنے رکتے ہی وہ لمحہ ضائع کیے بنا اتر کر اندر کی طرف بھاگی تھی۔ بی جان۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر تسبیح پڑتی بی جان پر گئی، جو اس کی آواز سنتے ہی حیرت سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنے سامنے اسے صحیح سلامت کھڑا دیکھ کر وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ میرب ان کے پکارنے پر وہ اپنا ضبط کھوتی روتے ہوئے ان کے قریب آ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ کیسی ہے میری بچی؟ اس گھٹیا انسان نے کچھ کیا تو نہیں نا تمہارے ساتھ؟ نہیں بی جان، اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ المیر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں واپس ضرور لائے گا اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس کے ہاتھ تھام کر وہ اس کے دونوں ہاتھوں پر پیار کرنے لگی تھی۔ المیر کہاں ہے میرب؟ انہوں نے کہا تھا وہ جلدی یہاں آ جائیں گے بی جان۔ شہروز کہاں ہے؟ مجھے اسے دیکھنا ہے، وہ کیسا ہے؟ شہروز بالکل ٹھیک ہے، مہر کے پاس ہے، جاؤ اس سے مل لو، بہت بے چین تھا تمہارے بغیر۔ ان کی بات سنتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر کی طرف بھاگ گئی، کیونکہ جب تک وہ شہروز کو نہ دیکھ لیتی تب تک بے قرار دل کو راحت نہیں ملنی تھی۔ تم اسے ہمیشہ ساتھ لے کر گھومتے ہو؟ اس نے جہازیب کے ہاتھ سے وہ نوکیلا خنجر لے کر تعجب سے پوچھا۔ نہیں، یہ تو میں نے تمہارے لیے لیا ہے۔ اس وقت وہ دونوں ساحر کے گھر کی بیسمنٹ میں موجود تھے اور ان کے سامنے بڑا شخص بے بسی سے ہلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہازیب نے اسے جو انجیکشن لگایا تھا اس کے ذریعے وہ چند گھنٹوں کے لیے مکمل طور پر پیرالائز ہو چکا تھا۔ اس میں ہلنے چلنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ اپنا بچاؤ کیسے کرتا؟ آنکھ کھلتے ہی اس نے غائب دماغی سے اجنبی جگہ کو دیکھا۔ وجود پر تھکن محسوس کر کے اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ جب ہاتھ سالار کے برہنہ سینے پر گیا اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ نظر اپنے برابر سوئے ہوئے سالار پر گئی اور اس کی شرٹ لیس وجود پر نظر پڑتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سالار! اس نے بے چینی سے سالار کا بازو ہلایا، جو اس کی آواز پر نیند سے فقط ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ سالار اٹھو! اس کے مسلسل جھنجھوڑنے پر وہ نیند سے جاگا اور اسے دیکھتے ہی فکر مندی سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا جنت، آپ ٹھیک ہیں نا؟ یہ تم مجھے بتاؤ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم کہاں ہیں؟ تم شرٹ لیس کیوں ہو؟ اور میں اس سے زیادہ الفاظ اس سے ادا ہی نہیں ہو پائے تھے۔ ان سب سوالوں کا تو بس ایک ہی جواب ہے۔ کیا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ سالار کیا جواب دے گا یہ بات وہ جانتی تھی، لیکن پھر بھی گھبرائے ہوئے دل کو تسلی دینی تھی کہ جیسا وہ سوچ رہی تھی ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ آپ نے رات کو مجھے میرا حق دے دیا ہے۔ لب دبا کر اس نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ غصے سے چیختے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھی۔ یہ بکواس نہیں ہے جنت، سچ ہے۔ آپ خود میرے قریب آئیں تو میں کب تک ضبط کرتا؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس بار اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا سالار؟ جنت، اس میں جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود میرے قریب آئی تھیں اور ویسے بھی میں آپ کا محرم ہوں، آپ مجھ پر حلال ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میرا حق تھا۔ اس میں ایسی بات کیا ہے جو آپ ایسے چیخ رہی ہیں؟ جنت کا غصہ اتنی ہی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنا نازک ہاتھ سالار کے گال پر رسید کیا، جس سے سالار کے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ تم اسی لیے میرے ساتھ آئے تھے نا؟ آج تم نے ہر حد پار کر دی ہے سالار شاہ۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے اور گھن آ رہی ہے اپنے وجود سے، جس پر تم نے بڑی شان سے اپنا حق جتایا۔ اب تو خوش ہو گئے نا تم؟ میرے وجود کو حاصل جو کر لیا، مٹ گئی تمہاری ہوس یا ابھی بھی؟ جنت! اس کی دھاڑ پر جنت کی جلدی زبان رکی۔ میری پاک محبت کو اتنا گھٹیا نام مت دے۔ کتنا غلط کیا میں نے؟ آپ خود میرے قریب آ رہی تھی۔ کیا غلط کیا میں نے؟ آپ خود میرے قریب آ رہی تھی، جسے میں آپ کی رضامندی سمجھ کر آپ سے اپنا حق لے بیٹھا۔ مجھے لگا ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن اندازہ نہیں تھا میرے قریب آنے پر آپ یہ سب کہیں گی۔ میری پاک محبت کو آپ ہوس کا نام دیں گی۔ اگر ہوس ہی ہوتی نا تو نکاح والے دن ہی آپ میرے بستر پر ہوتی۔ اس کے بازو کو اپنی سخت گرفت میں لیے وہ چیختے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یقیناً اس کی تیز آواز دور تک جا رہی ہوگی، لیکن آج اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آپ جانتی ہیں میں آپ سے اتنی محبت کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ آئزل کے ایکسیڈنٹ کے وقت جب سب کو صرف اس کی فکر تھی، تب آپ کو میری فکر تھی۔
آپ کو احساس تھا کہ میں کس کیفیت سے گزر رہا ہوں، اپنی بہن کی حالت، ماں باپ کی لاپرواہی میرے اوپر کیا اثر چھوڑ رہی ہے۔ تب آپ نے مجھے سنبھالا اور تب سے آپ میرے لیے میری عزیز جان ہستی بن گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور جنت نے اتنے سالوں بعد اس کی آنکھیں نم دیکھی تھیں۔ میں آپ سے محبت نہیں عشق کرتا ہوں جنت، آپ میرا جنون ہے جسے حاصل کیے بنا مجھے سدا عمر سکون نہ ملتا۔ میں نے آپ سے جس طرح شادی کی وہ طریقہ غلط تھا، لیکن مجھے لگا وقت کے ساتھ ساتھ آپ میرے جذبات جان جائیں گی، لیکن میں ہی غلط تھا، آپ کبھی میرے جذبات نہیں جان سکتی۔ اسے جھٹکے سے چھوڑ کر اس نے اپنی شرٹ اٹھائی اور پہنتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر چلا گیا۔ لب بھیجتے وہ کتنی دیر ایک ہی جگہ پر بیٹھی رہی تھی۔ لفظوں پر غور کیا تو اسے اپنے کہے غلط لفظوں کا احساس ہوا۔ جو بھی تھا اتنا یقین تو اسے تھا کہ سالار شاہ کے اس کے لیے جذبات سچے تھے، لیکن غصہ ایسا حاوی ہوا تھا کہ ذہن کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں سکا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کا خیال تھا سالار ہوگا، لیکن وہاں ایک اجنبی عورت کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اس عورت نے ٹرے جنت کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا جس میں نیم گرم دودھ اور بسکٹس تھے۔ آپ کون ہیں؟ میرا نام حریبیہ ہے۔ رات کو تمہارا شوہر تمہیں یہاں لایا تھا؟ تمہاری طبیعت بہت خراب تھی، اسی لیے میں نے تم دونوں کو رات یہیں رکنے کے لیے کہہ دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں ٹھیک ہوں۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ باہر گیا ہے۔ نظریں جھکائے اس نے اپنے ہاتھ آپس میں پیوست کیے۔ سالار کہاں گیا تھا اس بات سے تو وہ خود بھی انجان تھی۔ کمرے سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ سب خیریت تھی نا؟ جی سب خیریت تھی۔ اس بار لہجے میں ہلکی سی سختی در آئی۔ ایک انجان عورت کی اتنی تفتیش سے اسے چڑ ہو رہی تھی۔ جانتی ہو تمہارا شوہر بہت پیار کرتا ہے تم سے؟ گھنی پلکیں اٹھا کر وہ اپنے سامنے بیٹھی عورت کو دیکھنے لگی۔ اور یہ بات آپ کیسے جانتی ہیں؟ صاف دکھتا ہے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت ہے، اس کے ہر انداز میں تمہارے لیے فکر ہے۔ کوئی انجان شخص آرام سے دیکھ کر بتا دے کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایسے لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، ایسے لوگ قسمت سے ملتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ میرا شوہر بھی مجھ سے ایسی ہی محبت کرتا تھا، لیکن میں نے ہمیشہ بس اس کی غلطیاں ڈھونڈی۔ پھر اس کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ میں نے اپنی قیمتی سرمایہ کی قدر نہیں کی۔ بولتے بولتے ان کا لہجہ بھیگ گیا۔ کیا آپ اکیلی رہتی ہیں؟ ہاں میری بیٹی تھی، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے تب سے بس میں یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ میں نے زندگی میں صرف یہ غلطی کی تھی کہ اپنے شوہر سے محبت تو کی تھی، لیکن کبھی اس محبت کے احساس کو اجاگر نہیں ہونے دیا۔ تم ایسا مت کرنا، وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، ہاتھ سے چلا جائے تو صرف پچھتاوا رہتا ہے۔ ٹرے اس کی جانب بڑھا کر انہوں نے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ سجائے اس کی طرف دیکھا۔ تم یہ کھا لینا، کچھ اور چاہیے ہو تو بتا دینا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی، لیکن جنت شاہ کے ارد گرد بس ان کے کہے لفظوں کی بازگشت ہو رہی تھی۔ اب سمجھ آ رہا تھا وہ سالار کے ساتھ یہاں کیوں آئی تھی۔ اللہ نے اسے پچھتانے سے بچا لیا تھا۔ اگر وہ سالار کے ساتھ یہاں نہ آئی ہوتی تو کبھی اس گھر میں نہیں آتی، اور شاید اتنی اہم باتیں اسے جاننے کو نہ ملتی۔ کیا آگے جا کر پچھتانے سے بہتر نہیں تھا اس وقت میں ان فاصلوں کو مٹا کر ایک خوبصورت زندگی گزاری جاتی؟ سر مسٹر سنکلیٹر آپ سے ملنے آئے ہیں، بھیج دو۔ فائلوں پر جھکے ہوئے اس نے مصروفیت بھرے انداز میں جواب دیا، جسے سنتے ہی وہ اپنا سر ہلا کر باہر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد آفس کا دروازہ کھلا، جسے سن کر اس نے اپنا سر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ ارتضیٰ آفندی، کیسے آنا ہوا مسٹر سنکلیٹر؟ تم سے کچھ بات کرنی تھی، یوں سمجھ لو ایک ڈیل کرنی تھی۔ وہاں بیٹھے ہوئے اس نے خوش دلی سے کہا، مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے انگریزی لب و لہجے میں ناسمجھی بھرا تاثر ابھرا۔ تم ہی تو کر سکتے ہو، کیونکہ وہ لڑکی تمہاری بیوی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور سامنے بیٹھے شخص کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ میرے آفس میں بیٹھ کر مجھ سے میری بیوی ہی کی ڈیل کر رہا ہے؟ غصے کے باعث اس کا سفید چہرہ سرخ ہونے لگا۔ صرف ایک رات کے لیے، اس کے بدلے تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دے دوں گا۔ اس کی بکواس سن کر ارتضیٰ نے غصے سے اسے زمین پر پٹخا، جس کی چلتی زبان اس کے باوجود نہیں رکی تھی۔ تمہاری بیوی بہت حسین ہے ارتضیٰ، اسے جب دیکھا ہے تب سے بس اسے پانے کی بے چینی ہے۔ میری بے چینی ختم کر دو۔ ہنستے ہوئے وہ کھڑا ہوا اور اس کی آخری بات سنتے ہی ضبط سے کھڑے ارتضیٰ کا ضبط ٹوٹا۔ اس نے تو آج تک خرم پر اپنے گھر والوں کی نظریں برداشت نہیں کی تھی، سامنے تڑپتا یہ آدمی تو پھر اس کی بیوی پر اپنی غلیظ نظریں جما کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ارتضیٰ کیسے اتنی آسانی سے بخش دیتا؟ اس نے جھک کر سوئے ہوئے شہروز کو پیار کیا۔ کتنی دیر سے اس کے پاس بیٹھی وہ بس ایک یہی کام کر رہی تھی اور اپنے دل کو سکون پہنچا رہی تھی۔ میرب المیر آ گیا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتی بی جان کی آواز پر وہ چونکی۔ وہ ٹھیک ہیں؟ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب تم تیار ہو جاؤ۔ تیار کس لیے؟ میں نے المیر کے ساتھ تمہارا نکاح طے کر دیا ہے۔ بی جان کی بات سنتے ہی اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔
یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی جان؟ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ تم مجھے بتاؤ اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں کوئی برائی نہیں ہے بی جان، المیر نے میری مدد کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زندگی بھر کے لیے میرا بوجھ ان کے ساتھ باندھ دیں۔ اس نے بمشکل اپنا تیز لہجے کو دھیما کیا۔ کیسا بوجھ میرب؟ اس نگاہ میں خود المیر کی مرضی بھی شامل ہے۔ اس کے قریب بیٹھ کر انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار سے سمجھانا چاہا۔ بی جان، میں دوبارہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، میرے لیے شہروز کافی ہیں۔ اور کیا تم شہروز کے لیے کافی ہو؟ زندگی میں مرد کا سایہ سر پر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے میرب۔ تمہیں پاشا لے کر گیا تھا، اگر المیر نہ ہوتا تو شاید تم بھی یہاں میرے پاس نہ ہوتی۔ آج میں زندہ ہوں، کل کو مر گئی تو کیسے تم تنہا زندگی کا یہ سفر کاٹو گی؟ ایسی باتیں مت کیا کریں بی جان، بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس نے تڑپ کر کہا۔ میرا بچے، یہ تلخ حقیقت ہے، میری عمر ہو چکی ہے، پتہ نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں مضبوط ہاتھوں میں سونپ کر جانا چاہتی ہوں، جو تمہارا اور شہروز کا خیال رکھ سکے۔ المیر تمہارے لیے اچھا ہمسفر ثابت ہوگا اور شہروز کے لیے ایک اچھا باپ۔ صدام سے زیادہ تو نہیں، پر صدام جتنی محبت وہ شہروز کو ضرور دے گا، اور اس بات کا یقین مجھے ہے۔ لیکن المیر مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں بی جان؟ اس کی معصوم سی آواز پر بی جان ہلکا سا ہنسی۔ اس بات کا جواب تو وہ ہی تمہیں زیادہ بہتر طریقے سے دے سکتا ہے۔ فی الحال تم مجھے بتاؤ، کیا المیر کو تمہاری رضامندی دے دوں؟ شاید تمہیں یہ لگ رہا ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کر رہی ہوں، لیکن میرا اتنا یقین رکھو کہ تمہاری بی جان تمہارے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گی۔ میں نے پہلے بھی وہی کیا تھا جو آپ کی مرضی تھی، اور آج بھی وہی کروں گی۔ اللہ کے بعد صرف آپ پر ہی تو یقین ہے بی جان، آپ میرے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گی۔ اس کی بات سنتے ہی بی جان نے مسکراتے ہوئے اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ صاف کیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ باہر تمہارا شوہر آیا ہے، تمہیں بلا رہا ہے۔ حدیبیہ کی آواز پر اس نے دوپٹہ اٹھا کر اچھے سے خود پر پھیلایا اور ان کا شکریہ ادا کرتی باہر چلی گئی، جہاں سالار گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ یقیناً وہ گاڑی ٹھیک کروانے ہی گیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ گاڑی میں بیٹھی اور اس کے بیٹھتے ہی سالار نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ صبح اسے لگ رہا تھا سالار ناراض ہو کر گھر سے باہر گیا تھا، اور اب اس کا سنجیدہ انداز جنت کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ انگلیاں مروڑتی وہ اس سے بات شروع کرنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی، لیکن آج تو جیسے سارے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ چند منٹ بعد سالار نے جھٹکے سے گاڑی روکی، جس پر جنت نے اچنبھے سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کی منزل، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے باہر کی طرف اشارہ کیا، جسے دیکھتے ہوئے وہ خود بھی باہر کی طرف دیکھنے لگی، جہاں مختلف کیمپس لگے ہوئے تھے اور کچھ ڈاکٹرز مریضوں کو چیک کر رہے تھے۔ تمہیں ان کی لوکیشن کیسے معلوم ہوئی؟ لوگوں سے پوچھا تھا تو ان کے ذریعے معلوم ہو گئی۔ یہ آپ کا سارا سامان ہے۔ بیک سائڈ سے ایک بیگ اٹھا کر اس نے جنت کی گود میں رکھا۔ تم مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تم تو میرے ساتھ ہی رکنے والے تھے نا؟ اس نے 2 دن تک یہیں رکنا تھا، اور ان 2 دنوں تک سالار نے بھی اس کے ساتھ ہی یہاں رہنا تھا، لیکن اب اسے چھوڑ کر وہ خود یہاں سے جا رہا تھا۔ یہاں میری نہیں، آپ کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا کام کریں اور میں واپس جا کر اپنا کام کروں گا۔ اس کے اجنبی لب و لہجے پر بے اختیار جنت کی آنکھیں بھیگی۔ بمشکل اپنا سر ہلاتی وہ گاڑی سے اتری، اور اس کے اترتے ہی سالار زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد جنت نے بھیگی آنکھوں سے اس راستے کو دیکھا جہاں سے وہ گیا تھا، اور بھیگے گال رگڑتی وہاں لگے کیمپس کی طرف چلی گئی۔ او بابا سائیں، کہاں تھے آپ؟ کب سے ڈھونڈ رہا تھا میں آپ کے لیے۔ ایک خبر ہے۔ کیا خبر ہے؟ آپ کی دوسری بہو کل تک شاہ حویلی میں موجود ہوگی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ المیر صاحب نے وہاں پر ہم سب کے بنا اپنا نکاح کر لیا ہے۔ 1 گھنٹے پہلے المیر نے اسے فون کر کے بس اتنا بتایا تھا۔ آج اس کا میرب سے نکاح ہے۔ ازمیر کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات ساری حویلی والوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ جب ازمیر شاہ حویلی میں موجود تھا تو کیا ضرورت تھی ایک ایک فرد کو کال کر کے بتانے کی۔ اس کے علاوہ اس نے بس اسیم کو فون کر کے نکاح کی اجازت لی تھی۔ اس نے وہاں پر نکاح کر لیا۔ یقیناً کوئی مجبوری ہوگی۔ واہ کیا بات ہے! اگر یہ کام میں کرتا تو مجھے گالیوں کی ایک پوری لسٹ سننے کو ملتی، لیکن المیر نے کیا ہے تو کوئی وجہ ہوگی۔ غصے سے بڑبڑانے لگا۔ میں طوطا ہرے رنگ کا میں طوطا۔ ڈائننگ ہال میں بیٹھے وہ تینوں کھانا کھانے میں مصروف تھے، اور ایسے میں آئزل کی چہکتی آواز نے پورے ہال کو مہکایا ہوا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے اسلم نے مسکراتے ہوئے نوڈلز کھاتی آئزل کو دیکھا۔ اس نے آئزل کو جب دیکھا تھا تب اس کی زبان پر ایک نئی پویم ہوتی تھی، جسے سن کر اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ آئزل کو پویمز بہت پسند تھی۔ پتہ ہے پھپھو، میں ہر انسان کو دیکھ کر بتا دیتی ہوں کہ اس کی پرسنالٹی پر کون سی پویم اچھی لگتی ہے۔
نوڈلز کھاتے ہوئے اس نے وہاں بیٹھی نور سے کہا۔ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے یہ اس کے لیے کتنا فخریہ کام تھا۔ اچھا ذرا پھر اپنی پھپھو کے لیے بھی ایک پویم سناؤ۔ اسیرم کی آواز پر اس نے دماغ پر زور دے کر سوچنے لگی، اور پھر چند لمحوں بعد اسے نور کے لیے ایک پویم یاد آ گئی۔ ایک موٹا ہاتھی گھومنے چلا، اس کے کہتے ہی جہاں نور کے تاثرات میں خواب کی طرح آئی، وہیں اسفندیار اور اسیرم کا کیا کہاں لگا۔ آئزل، میں تمہیں ہاتھی لگتی ہوں؟ نہیں پھپھو، آپ تھوڑی موٹی ہو نا، اسی لیے مجھے یہی پویم یاد آئی۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر نور بس اپنا سر جھٹک کر رہ گئی۔ موٹی تو وہ واقعی ہو چکی تھی، لیکن وہ جیسی بھی تھی اسیرم خان کا تو ہر حال میں پیاری ہی لگتی تھی۔ اسے اصل غصہ آیا تھا اسفندیار اور اسیرم کے ہنسنے پر، جن کی ہنسی ابھی تک جاری تھی۔ ہنستے رہو تم لوگ، ناراضگی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئیں۔ اس کے جانے پر آئزل نے پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ نور اس کی بات کی وجہ سے ناراض ہو کر گئی تھی، لیکن باہر سے آتی شامیر کی آواز نے اسے زیادہ دیر اس پریشانی میں رہنے نہیں دیا۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ اپنی جگہ چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگی، جہاں وہ ہاتھوں میں ڈھیر سارے بیگز لیے کھڑا تھا۔ بابا! اسے دیکھتے ہی وہ چہکتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی، جس پر شامیر نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ کیسا ہے میرا چندا؟ ہمیشہ کی طرح بہت پیاری، سر اٹھا کر اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کی کھلکھلاہٹ پر شامیر ماشاءاللہ کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ آئزل سے مل کر وہ وہاں کھڑے اسیرم اور اسفندیار سے ملا۔ خیریت سے آنا ہوا؟ ہاں، بس آئزل کی یاد آ رہی تھی۔ اسیرم بھائی، نور کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ کمرے میں ہے۔ ملازمہ کو آواز دے کر اس نے نور کو بلانے کے لیے کہا، اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تمہارا بہت شکریہ جہاں زیب، تم نے میری کافی مدد کی ہے۔ تم نہ ہوتے تو شاید میں میرب کو اکیلے کبھی وہاں سے نہیں لا پاتا۔ اس سے گلے ملتے ہوئے المیر نے شکر گزار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا نکاح ہو چکا تھا، اس لیے اب جہاں زیب بھی مزید وہاں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی جس کام کے لیے وہ یہاں آیا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔ اس کے جانے کی تیاری ہو چکی تھی، بس ایک آخری ملاقات تھی جو المیر سے کرنی تھی، اور اسی وقت وہی چل رہی تھی۔ یہ میرا کام ہے المیر، اس لیے تم میرا شکریہ ادا مت کرو۔ دوبارہ کبھی تمہیں میری ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے یاد کر سکتے ہو۔ باقی اگر تمہیں شکریہ ادا کرنا ہے تو اربان کا کرو، اسی کی بدولت تو میں تم سے ملا ہوں۔ اس کی بات پر المیر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس وقت اس کے چہرے پر سکون و اطمینان تھا۔ کیسے نہ ہوتا؟ میرب انصاری آج المیر شاہ کی جو ہو چکی تھی۔ اربان کا میں کبھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اسے دوستی میں یہ سب باتیں نہیں پسند۔ اب مجھے چلنا ہے، فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ تم سے مل کر اچھا لگا، لیکن تمہاری وجہ سے میری بیوی مجھ سے ناراض ہو چکی ہے۔ میری وجہ سے کیوں؟ اس نے ناسمجھی سے جہاں زیب کی طرف دیکھا۔ اسے لگا تھا میں اسے یہاں گھمانے کے لیے لایا ہوں، لیکن میں یہاں اپنے کام کی وجہ سے آیا تھا۔ لاہور میں مجھے ایک ضروری کام آ گیا ہے، جس کی وجہ سے اب مجھے ایمرجنسی میں واپس جانا پڑ رہا ہے، اور اسی لیے وہ مجھ سے ناراض ہے کہ میں یہاں آ کر بھی ایک ہوٹل میں اسے بند ہی رکھا۔ نکاح کے وقت جہاں زیب اسے یہاں ہی میرب کے گھر لے آیا تھا، لیکن جب اسے واپس جانے کی خبر ہوئی تب سے ہی وہ جہاں زیب سے اچھی خاصی ناراض ہو چکی تھی۔ جلدی مان جائیں گی، جہاں تک میں نے دیکھا ہے لڑکیاں بہت نرم دل ہوتی ہیں، زیادہ دیر ناراض نہیں ان سے رہا جاتا۔ یہ بات تو تم نے ٹھیک کہی۔ ویسے تم انہیں ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہو؟ ہاں، روح کو دیکھے بنا میرا گزارا نہیں ہے، اس لیے جہاں جاتا ہوں اسے ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ اندازہ ہے مجھے محبت میں ایک پل کی دوری ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ بے اختیار وہ ہنسا تھا۔ ہر وہ لمحہ ذہن کے پردے پر گھومنے لگا جب وہ گاؤں جا کر میرب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ المیر سے مل کر اس نے کمرے میں بیٹھی روہیہ کو آواز دی، جو اس کی آواز پر بھی جان اور میرب سے مل کر شہروز کو پیار کرتی باہر کی طرف بھاگ آئی۔ اس کے باہر آتے ہی جہاں زیب نے الوداعی کلمات ادا کیے اور اسے لے کر باہر کی طرف چلا گیا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے پر المیر بھی اندر کمرے میں چلا گیا۔ سارا گھر پھیلا ہوا تھا۔ کل ان سب کو پاکستان چلے جانا تھا، اس لیے ایک ہی دن میں جتنی تیاری ہو سکتی تھی وہ سب کر رہے تھے۔ وی جان کا ارادہ یہیں پر رہنے کا تھا، لیکن وہ انہیں زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، کیونکہ یہاں انہیں اکیلے چھوڑنے کا المیر کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تم تو جنت کے ساتھ گئے تھے نا سالار، واپس کیسے آ گئے؟ اسے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر اس کے کانوں میں حیات کی آواز پڑی۔ جی اماں سائیں، مجھے ضروری کام تھا، اسی لیے میں واپس آ گیا۔ اس نے حد الامکان اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ماں تھی، اس کا ہر انداز اچھے سے جانتی تھی۔ لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے تمہارا جنت سے جھگڑا ہوا ہے۔ تمہارا یہ چہرہ تبھی تو اداس ہوتا ہے جب جنت سے تمہاری لڑائی ہوتی ہے۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے وہ گہری نظروں سے اس کا سستا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایسی بات نہیں ہے، دراصل گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس کے لیے کافی خواری اٹھانا پڑی۔
تو بس تھک گیا ہوں، آرام کرنا ہے مجھے۔ بالکل، تم آرام کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ سر ہلاتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس وقت اسے جو چیز چاہیے تھی وہ تنہائی بھرا ماحول تھا۔ حفصہ کے ساتھ بیٹھی وہ عائشہ اور حمزہ کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہانی مون کے لیے کیلیفورنیا گئے ہوئے تھے اور عائشہ نے وہاں کی پکس بھی بھیجی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے عائشہ، اس کی بات پر خرم نے تائیدی انداز میں اپنا سر ہلایا، جب تیز قدموں کے ساتھ ساتھ احسان کی تیز آواز بھی وہاں گونجی۔ ارتضیٰ رکو، میری بات تو سنو۔ احسان کی غصے بھری آواز کو اگنور کرتا وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ احسان، کیا ہوا ہے یہ تم اپنے بیٹے سے ہی پوچھو اور ساتھ ساتھ اسے سمجھاؤ بھی کہ اپنی حرکتوں کو قابو کرنا سیکھ لے۔ تیز قدم اٹھاتا وہ مزید رکے بنا وہاں سے چلا گیا۔ حفصہ، دادو کیا ہوا ہوگا؟ تم ارتضیٰ کے پاس جاؤ۔ خرم، احسان کبھی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرتے۔ تم ارتضیٰ کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو۔ سر ہلاتے ہوئے اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹوٹے ہوئے سامان اور بکھرے کمرے نے اس کا استقبال کیا۔ ارتضیٰ، اس نے ڈرتے ڈرتے وہاں کھڑے ارتضیٰ کو پکارا، جو اس کی آواز سن کر اس کی طرف مڑا اور اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر خرم خوف سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ حور، یہاں سے چلے جاؤ۔ کا کیا ہوا ارتضیٰ؟ حور، جاؤ یہاں سے۔ اس نے غصے سے ڈریسنگ پر رکھا سامان اٹھا کر پھینکا اور ارتضیٰ کی اس حرکت پر وہ اگلے ہی پل اس کے قریب آ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے غصے کا علاج ہمیشہ سے وہی تھی، اور اگر خرم کبھی اس کے پاس نہیں ہوتی تو غصے سے وہ پورے گھر کا حشر بگاڑ دیتا تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگے دیکھ کر ارتضیٰ نے مزید سختی سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کی اتنی سخت گرفت پر وہ رکتی سانسوں کے ساتھ ساکھ کھڑی رہی۔ جانتی تھی پیچھے ہٹتی تو وہ گرفت مزید سخت کر لیتا، اس لیے بہتر تھا ایسے ہی کھڑی رہتی جب تک اس کا غصہ نہیں اتر جاتا۔ ارتضیٰ، دادا جان اتنا غصہ کیوں کر رہے تھے؟ اس کا غصہ تھوڑا کم ہوتے دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی۔ میرا دل چاہتا ہے ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ پہلے اتنے سالوں تک تمہارا انتظار کیا اور اب جب تم میری بن گئی ہو تو لگتا ہے یہ دنیا ہمارے درمیان رکاوٹیں بن رہی ہے۔ اس کے منہ سے پہلا نام اربان کا نکلا تھا اور انگریزی میں جتنی ہو سکتا تھا وہ اسے گالیاں دے رہا تھا۔ ارتضیٰ، ایسا مت کہا کریں، کیوں تمہیں برا لگ رہا ہے؟ ارتضیٰ، آپ بلا وجہ میں ان سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے شادی صرف شاذل انکل کے کہنے پر کر رہے تھے، ورنہ محبت انہیں صرف میرال سے تھی۔ میرال سے؟ ہاں، میرال سے۔ آپ انہیں برا بھلا کہتے ہیں جبکہ وہ تو آپ کی شکر گزار ہیں۔ آپ کی وجہ سے انہیں ان کی محبت مل گئی اور میں بھی آپ کی شکر گزار ہوں۔ بعض باتیں ہمیں وقت پر بری لگتی ہیں لیکن بعد میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہی ہمارے لیے اچھی تھی۔ جیسے اگر میری شادی اربان سے ہو جاتی تو ہمارے درمیان محبت بھرا رشتہ کبھی نہیں بن پاتا۔ میری شادی آپ سے ہوئی اور ان کی شادی میرال سے، انہیں ان کی محبت مل گئی اور آپ کو آپ کی، اور سب کی زندگی پرسکون ہو گئی۔ اس کی داڑھی کو چھوتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، میں بیچارے سے بلا وجہ ہی نفرت پالے بیٹھا رہا۔ اسے اپنے قریب کرتے ارتضیٰ نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اس کے نرم لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ نور، دروازہ کھولو۔ لاکڈ دروازہ دیکھ کر اس نے ناک کرتے ہوئے کہا۔ جب دروازہ کھول کر نور نے کمبل اور تکیہ باہر کی طرف پھینکا۔ یہ کیا ہے؟ بڑا ہنس رہے تھے نا میرے اوپر، تو یہ آپ کی سزا ہے۔ اسرم خان، آپ کمرے سے باہر سوئیں گے؟ نور، وہ تو مذاق کی بات تھی۔ اسے سائڈ کر کے وہ اندر آنے لگا جب نور نے اسے واپس باہر کی طرف کھینچ لیا۔ اندر نہیں آنا، باہر ہی رہیں، اس نے غصے سے کہا جب دور کھڑے اسفندیار کے کہے کی آواز گونجی۔ ان دونوں نے بیک وقت گھوم کر اس کی طرف دیکھا جو اپنے باپ کی حالت دیکھ کر کہا لگا رہا تھا۔ تم ہنسنا بند کرو اسفندیار، تم بھی میرے اوپر ہنس رہے تھے، تم بھی اپنے باپ کے ساتھ ہی سونے والے ہو۔ اس کی بات پر جہاں اسفندیار کا کہا رکا وہیں اسرم کا کہا شروع ہوا۔ نور کے پیچھے سے اپنا سر نکال کر آئزل نے اپنے شوہر کی اتری ہوئی شکل دیکھی اور ہنستے ہوئے واپس اندر چلی گئی۔ ماما، آئزل یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے نور کے کمرے میں دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ تم تو باہر سو گے، اسے میں اکیلا سونے کے لیے چھوڑ دیتی، آئزل سے کہہ کر اس نے دوسرا کمبل اور تکیہ منگوایا اور اسے اسفندیار کی طرف پھینک کر دروازہ بند کر دیا۔ بند دروازے کو دیکھ کر ان دونوں نے منہ بنا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب، مجھے تو عادت ہے اس سب کی۔ میرے بیٹے، تجھے بھی ہو جائے گی اور اچھا ہی ہے، آگے جا کر جب آئزل یہ سب کرے گی تو پھر زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اپنا سامان اٹھا کر وہ لاؤنج میں آیا
اور وہاں پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ نور نے اسے کمرے سے باہر نکالا ہو، اسی لیے اس چیز کی اسے عادت تھی، البتہ اسفندیار کے ساتھ یہ سب پہلی بار ہوا تھا۔ تو یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ کسی اور کمرے میں چلے جائیں نا۔ آپ کو دیکھ کر میرا دل دکھ رہا ہے بابا۔ سیاست دان اسیرم خان اپنے ہی گھر کے لاؤنج میں سو رہا ہے۔ تم اپنی ماں کو نہیں جانتے، جب وہ مجھے کمرے سے باہر نکالتی ہے نا، تب سارے کمرے لاک کر کے چابی اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اسفن یہیں آ جاؤ تم بھی۔ چہرے پر کمبل ڈال کر وہ سونے کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ میرا کمرہ بند نہیں ہوگا، میرا کمرہ بند نہیں ہوگا، میری ماں کو میرا بہت احساس ہے، میں تو وہیں جا کر سوں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے جانے پر اسیرم نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اندازہ تھا تھوڑی دیر بعد اسفندیار نے یہیں پر آ کر سونا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر وہ وہیں اسیرم کے پاس لیٹ چکا تھا، جس پر اسیرم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ یہ میری چھوٹی سی والدہ ہیں اور یہ ان کے لمبے سے شوہر یعنی میرے بابا سائی ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے اسے سب سے ملوا رہا تھا۔ سارے گھر والے اس وقت ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، جبکہ چونکہ المیر پہلے سے ہی اپنی آمد کے بارے میں بتا چکا تھا، تو اس وقت پوری حویلی ان کے استقبال کے لیے سجی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے ہولے سے سلام کرتے ہوئے اپنے سامنے کھڑی عزا کو دیکھا، جو کہیں سے بھی جوان بیٹوں کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، اندر آؤ۔ تم لوگ باہر کیوں کھڑے ہو؟ میرب اور بی جان کو اندر بٹھا کر وہ سب خود بھی وہیں بیٹھ گئے۔ اپنی اتنی خاطر مدارت ہوتے دیکھ کر وہ بس حیران ہو رہی تھی۔ یہ سب اس کے ساتھ پہلی بار جو ہو رہا تھا۔ پہلے تو شادی کے بعد بھی وہ اپنے ہی گھر میں رہ رہی تھی۔ اصل سسرال میں تو پہلا قدم ابھی رکھا تھا۔ اس نے متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا اور شہروز کو ازمیر کی گود میں دیکھ کر سکون بھرا سانس لیتی واپس نظریں جھکا گئی۔ حویلی میں اتنے وقت بعد کوئی چھوٹا آیا تھا، اس لیے اس وقت وہ سب کی گود میں ٹرانسفر ہوتا پھر رہا تھا۔ میں ہوں ازمیر شاہ، تمہارا پیارا سا چاچا، اور میں ہوں المیر شاہ، تمہارا پیارا سا بابا۔ اسے ازمیر کی گود سے لے کر وہ خود پیار کرنے لگا، جو اس کی گود میں آ کر کبھی اسے تو کبھی قریب کھڑے ازمیر کو دیکھ رہا تھا۔ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا اس کا باپ کون ہے، اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر وہ ازمیر کے پاس جانے لگا، اور ازمیر کی گود میں آتے ہی چند لمحے سوچ کر واپس المیر کے پاس آ گیا۔ اس کی الجھن ختم نہیں ہو رہی تھی، اور یہ الجھن مزید تب بڑھ گئی جب اسے ساحر نے اپنی گود میں لیا اور اس کے برابر کھڑا ماہر اسے اپنا تعارف کروانے لگا۔